وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شر اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده. 1446 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا یہ تیسرا عشرہ ہے، اور ہر ایک کے علم میں ہے کہ یہ تیسرا عشرہ سجادیہ کہلاتا ہے۔ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ کی وجہ سے اس میں جس عنوان پر بھی گفتگو کی جائے، لیکن چوتھے امام کی سیرت کو ذہن میں رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ پھر ایک عشرہ آئے گا، اس کے بعد پھر چیلم کا عشرہ ہے جو عشرہ زینبیہ کہلاتا ہے۔ تو 5 مجالس یا 5 یا 4 جو بھی ہے مجھے نہیں معلوم، وہ آپ سن چکے ہیں شہادت کی مجلس سمیت۔ اس کے بعد پھر میری گفتگو وہاں سے شروع ہوگی۔ صرف یہ عرض کر دوں کہ آج کی رات اس سجادیہ کے عشرے میں شب جمعہ بھی ہے، چنانچہ میں نے قرآن کریم کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت تو اس لیے کی کہ وہ میری ان 4 مجالس کا عنوان ہے، اور تیسری آیت جو سورہ یاسین کی آیت ہے، اور آج کی رات تقریباً ہر مومن یا مومنہ سورہ یاسین کی تلاوت تو کرتا ہے اپنے مرحومین کے لیے، تو وہ آج کی شب جمعہ کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد میں نے 2 الگ الگ دعاؤں کے 2 مشہور فقرے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک وہ دعا افتتاح ہے جو غیبت امام میں ان کے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید کے ذریعے سے ہم کو ملی، اور پہلی رمضان سے لے کے آخر رمضان تک روزانہ تلاوت کی جاتی ہے۔ گرچہ یہ دعا 1200 سال پہلے ملی، یعنی ملی سے مطلب عطا ہوئی ہے، اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے دعا تعلیم کی تھی، لیکن پوری دعا اور خاص طور پر اس کا وہ جملہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جتنا ہمارے اس زمانے 1446 ہجرہ یا 2024 سے ریلیٹڈ ہے، شاید اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی بھی اس دعا کا یہ جملہ کسی اور زمانے پہ پورا نہ اتر رہا۔ اور عجیب جملہ ہے کہ عام طور پہ تو انسان دعا میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، دعا نام ہی ریکویسٹ کا ہے۔ اس دعا میں ہم ریکویسٹ نہیں کرتے، اس دعا میں ہم کمپلین کرتے ہیں۔ لفظ شکوہ اردو میں بھی رائج ہے، اگرچہ اب لوگوں کی اردو بہت ویک ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ میرے سامنے آتے ہیں وہ کم از کم اتنا جانتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ جو ہے وہ دعائے کمیل کا ہے، اور وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ دعائے کمیل ہمیں امام علی نے عطا کی ہے کمیل ابن زیاد کے ذریعے سے، یعنی 1400 سال پرانی دعا۔
مگر اس کا جو جملہ میں نے ابھی تلاوت کیا وہ جتنا ہمارے آج کے زمانے کے بارے میں ہے، شاید اس سے پہلے اسلامک ہسٹری میں اس جملے کی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ والا جملہ ذرا سے لفظ کے فرق کے ساتھ اعمال عاشورہ میں بھی، وہ جو اعمال عاشورہ میں زیارت کے بعد دعائے صفوان پڑھی جاتی، جسے غلط فہمی کی بنیاد پہ دعائے علقمہ کہا جاتا ہے، تو ذرا کچھ زیادہ تعارف ہو گیا ان آیتوں اور دعاؤں کے فقروں کا جو میں نے آج تلاوت کی۔ اتنے تو مومنین بھی نہیں ہیں کہ جتنا میں نے اس کا انٹروڈکشن کرا دی۔ اب آئیے پہلے تو ایک ثواب لے لیا جائے ترجمے کا، پھر بات شروع کی جائے، لیکن وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال سجادیہ کی 9 یا 10 مجالس میں یہ آج شب جمعہ ہے۔ پہلے ترجمہ، سورہ عنکبوت کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، کیا سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے؟ یہ میں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ کیا سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے؟ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہو گے اور ان یترکو، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا کہ ہاں کہہ دیا تم نے زبان سے مومن تو ہو گئے مومن، اور کیا لا یفتنون، اللہ تمہارا امتحان، آزمائش، ٹیسٹنگ نہیں کرے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم کون ہو؟ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے جنہوں نے اپنے آپ کو مومن کہا، ہم نے سب کا امتحان لیا تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے۔ اب یہ آیت ابو جہل کے لیے تو نہیں، اس نے تو کبھی اپنے آپ کو مومن کہا ہی نہیں۔ یہ آیت ابو لہب کے لیے تو نہیں ہے، یہ آیت ولید کے لیے تو نہیں ہے، یہ آیت عتبہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ آیت شیبہ کے لیے تو نہیں، یہ آیت نمرود کے لیے تو نہیں ہے، یہ آیت شداد کی تو ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا مومنوں کی 2 کیٹیگریز، سچا مومن، جھوٹا مومن، اور ہم ان کا امتحان لیں گے اور آزمائش، ٹیسٹنگ۔ یہ ایک آیت آئی۔ پھر دوسری آیت سورہ انفال کی ہے۔ پہلی آیت مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب ٹارچر بہت بڑھ گیا تھا۔ میں ذرا اس جملے کی تشریح نہیں کرنا چاہتا ہوں ورنہ آج کا موضوع رہ جائے گا۔ دوسری آیت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ مسلمان بہت، یعنی اعلان رسالت کے بعد صحیح معنوں میں پورا عالم اسلام جتنا بھی اس وقت تھا وہ عید سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اس وقت یہ دوسری آیت نازل ہوئی۔ پہلی آیت نازل ہوئی جب غم، پریشانی، ٹارچر، کوڑے اور ساری چیز۔ دوسری آیت، یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ مسلمان بہت زیادہ خوش تھے، یہ قرآن کریم کا جملہ ہے، یومئذ یفرح المؤمنون، فرحت، خوشی۔ آج بھی آپ عرب دنیا میں جائیں تو شادی حال کا نام بھی یہی ہوتا ہے، بلکہ اب شاید عید الزہرا کا ایک نام عید فرحت زہرا بھی ہے، شہزادی کی خوشی کی عید۔ یہ لفظ قرآن کا ہے کہ آج مومنین، یومئذ، ٹوڈے، آج کے دن مومن جشن منا رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ دیکھو ہم ایک ایسا امتحان لینے والے ہیں تمہارا جس کی لپیٹ میں صرف ظالم نہیں آئیں گے، ظالم مظلوم سب آ جائیں گے۔ اچھا، یہ ابھی آیت کا خالی ترجمہ ہے، اس کی تفسیر تو کل سے آئی۔ اور اس کے بعد خدا نے ہم کو یاد دلایا کہ یہ تو ہو گئی دنیا کی باتیں، کہ ابھی تو تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو اللہ نے خالی تمہاری روحیں خلق کی تھی آسمان پر، ابھی تو آدم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے اس وقت تم سے یہ عہد، وعدہ، کمٹمنٹ نہیں لیا تھا کہ ان لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت تو قطعا نہ کرنا، کیونکہ انہ لکم عدو مبین۔ اب اگر آپ کو وہ مشہور روایت یاد ہو جسے میں بھی پڑھوں گا لیکن آج نہیں، کل، کہ زین العابدین کا جو ٹائٹل امام کو ملا ہے وہ شیطان کا جملہ تھا۔ تو الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، جو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ چوتھے امام کو زین العابدین کہہ کے جا رہا ہے۔ گرچہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن ڈسپائٹ دیٹ چھوٹا سا ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کروں گا، لیکن کل۔ یہ تو ہو گئی 3 آیتیں، اور اس کے بعد اللہ سے ہماری کمپلین
ہم میں یہ ہمت کہاں کہ ہم اللہ سے کمپلین کریں؟ امام زمانہ نے ہم کو ٹیچ کیا کہ اللہ سے کمپلین کرو کہ اللہم انا نشکو الیکا، اے خدا ہم تو اس سے شکوہ کرتے ہیں، فقد نبینا، تو نے نبی کو اٹھا لیا۔ چلے نبی چلے گئے دنیا سے تو کوئی ان کی جگہ ہمیں حفاظت کرنے والا ہو، پروٹیکشن دینے والا ہو، مگر غیبتہ ولی ہے نا، تو نے ہمارے امام کو بھی غائب کر دی۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ زیادہ مناسب رکھتا ہے غیبت میں۔ پانچویں اور چھٹے امام نے اگر یہ دعا سکھائی ہوگی تو اسی طرح سے کہ غیبت کے مومنین کے لیے، کیونکہ پانچویں امام کے زمانے میں تو کمپلین کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلا جملہ تو ٹھیک ہے، نبی چلے گا، امام تو سامنے ہے۔ تو اللہم انا نشکو الیکا غیبتہ فقد نبینا، نبی کو اٹھا لیا، غیبتہ ولینا، جو ان کے بدلے ہم کو یا ان کی جگہ ہم کو پروٹیکشن دے گا اسے بھی غائب کر دی۔ اور حالات بھی تو نے نارمل نہیں رکھے، قلت عددنا، ہماری تعداد اتنی کم ہے، کثرت عدوبنا، دشمن اتنے زیادہ، وشدت الفتن بنا، اور روزانہ فتنوں پہ فتنے آتے ہیں۔ وہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی لفظ فتنہ ہے، لقد فتن الذین، فتنہ فتنہ۔ تو اب یہ ہم کمپلین کرتے ہیں فتنوں کا، اور کیسے فتنے؟ الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا، ایسے فتنے کے امید بھی ختم ہو جاتی ہے بچنے کی۔ وضاقت الارض، زمین میں کوئی جگہ نہیں ملتی ان سے بچنے کی۔ منعت السما، آسمان سے کوئی رحمت بھی نازل نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ دنیا کے ایسے علاقے میں بیٹھ گئے جہاں بظاہر آپ کو دنیا کی ہر سہولت ہے تو آپ کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور یہی تو میرا موضوع بنے گا، شدت الفتن، فتنے بہت زیادہ ہیں، اور ایسے ہیں کہ ذاقت الارض منعت السما، نہ زمین میں کوئی جگہ ہے سر چھپانے کی، نہ آسمان سے کوئی رحمت آ رہی۔ امید، انقطاع الرجا، امید بھی ختم ہو کے رہ گئی۔ یہ کمپلین ہے، اور پورا رمضان ہم یہ کمپلین کرتے ہیں۔ اور پھر شب جمعہ میں اور اس کی وضاحت آ گئی، دعائے کمیل کا فقرہ کہ اے خدا ہمارے خلاف برائی کرنے والے بھی ہیں، یعنی ظلم کرنے والے، تو جو ہم پر ظلم کرنا چاہتے ہیں اس کے ظلم کو اس پہ پلٹا دے۔ یہ شاید میں ہر سال شب جمعہ تو ملتی ہی ہے، کیونکہ یہاں کا سسٹم ہی آپ کے یہاں کا یہ ہے کہ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے مجلس ہوگی۔ تو یہ والا فقرہ شاید میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے جی ہم تو بہت محفوظ ہیں، ہمارا مسئلہ تو پاکستان جیسا نہیں ہے نا کہ ہمارے بچے گھر سے نکلے تو ہم کو پتہ نہیں وہ زندہ آئیں گے کہ ان کا لاشا آئے گا۔ ہمارا مسئلہ تو پاکستان جیسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم گھر سے نکلے واپس آئیں گے، ہمارا گھر ہوگا کہ جلا دیا جائے گا، محفوظ ہوگا نہیں۔ اس کے بعد اگر دعائے کمیل میں دو فقرے آئے ہیں، آدھے اس دنیا کے لیے تو آدھے اس دنیا کے لیے۔ اللہم ومن ارادنی بسوء، جو ہمارے خلاف برائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ اب مثلا بہت ہی ریسنٹ آپ نے پارا چنار کا واقعہ سنا، اور بھی جو کچھ وہاں ہوتا رہتا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں۔ کیوں؟ اگلا فقرہ ومن کادنی فقد، وہ تلوار کے ذریعے سے اگر ہم کو روک رہا ہے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو فراڈ اور چیٹنگ اور دھوکے کے ذریعے سے ہمارا شکار کریں گے، تو آئے خدا ان سے بھی بچا لے۔ جو ظلم کے ذریعے سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، روکنا نہیں ختم، وجود میں ڈیائے تشیع کا، اور ان سے بھی ہم کو بچا لے کہ جو ظلم نہیں کر رہے، تلوار نہیں اٹھا رہے، ہماری گردن نہیں کاٹ رہے، ہمارا خون نہیں بہا رہے، لیکن ایسا انہوں نے ہم کو ماحول دے دیا کہ آہستہ آہستہ ہمارا نہ صحیح تو ہمارے بچوں کا، ان کا نہ صحیح تو تھرڈ جنریشن کا ایمان چلا گیا دھوکے سے۔ اب یہ دعائے کمیل کا فقرہ، میں پھر ایک ہی جملہ کہہ دوں کہ آدھا جملہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جہاں گردنیں کٹ رہی ہیں، آدھا جملہ ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جہاں بڑی اچھی اچھی سیلریز ہیں، بہت بڑے اچھے اچھے مکان ہیں، اور بہت اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، اور بہت سہولتیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ میں بعد میں واضح کروں گا، آج تو واضح نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی ایک بات کہنا ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آج آئے ہیں اب نہیں آئیں گے، اور قسم کھا کے جائیں گے کہ نہیں آنا، تو وہ یہ والی بات ہو جائے کہ ظلم کے ذریعے جب شیعت کو روکا گیا، جذبہ اور بڑھ گیا، اور زیادہ لوگ اپنے عقیدے میں پختہ ہو گئے، اور زیادہ لوگ مذہب کی جانب جو ہے نا وہ مائل ہو جاتے ہیں جب تلوار کے ذریعے سے روکا جاتا ہے۔
یہ کہ ہیومن نیچر بھی ہے اور تشیع کی خاصیت بھی. لیکن جب عیش و آرام کے ذریعے سے بہکایا جاتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ شراب ہو کہ میوزک ہو کہ بے حجابی ہو کہ مکس گیدرنگ ہو کہ حرام غذا، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو. یہ جملہ چوتھے امام کا ہے، یہ چوتھے امام کا جملہ. میں نے کہا نا کہ میں مختلف موضوعات پہ باتیں کروں گا، لیکن ذہن میں جو فوکس ہوگا میرا وہ چوتھا امام ہوگا. یہ ان کا جملہ ہے نا کہ آخری زمانے میں لوگ سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو ایمان اس طرح چلا جائے گا جیسے آنکھ میں سرما لگایا جائے تو سرما چلا جاتا، جس کی آنکھ میں لگا اس کو بھی نہیں پتا، اس طرح سے ایمان جائے گا. تو خیر اب یہ باتیں ہوں گی اس کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے. اب یہ تو کمپلین ہم نے کر دی، وہ ہم نے پرابلم بتا دیا، لیکن کیا اسلام خالی پرابلم بتانے کا نام بھی ہے کہ کوئی سلوشن بھی دیتا ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ سلوشن ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا آپ فیری ٹیلز میں پڑھتے ہیں، وہ سنڈریلا کی ایک پری آئی اور اس نے خالی چھڑی ہلائی تو معلوم ہوا کہ وہ شہزادی بن گئی اور کیا ہوا. اب تو زمانہ اس کا رہا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ کہانی بہت مشہور تھی. جو سلوشن ہوگا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بٹن دبائیں گے اور آپ کا ایمان بچ جائے گا، آپ بٹن دبائیں گے اور آپ کے بچے محفوظ ہو جائیں گے. ایسا کوئی ایزی سلوشن نہیں ہوتا. تبھی قرآن کریم نے کہا سورہ توبہ میں وہ آیت تلاوت نہیں کرنا چاہتا ورنہ آیتوں کے ترجمے ہی میں مجلس ختم ہو جائے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تمہیں جنت دے گا ایک شرط پر، اپنا جان اور اپنی مال راہ خدا میں دینا، زحمت اٹھانا. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیے، یعنی آپ سے مطلب اسلام کہ جیسے ہمارے سر میں درد ہے یا ہمیں بخار ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہم نے پیناڈول لی، پانی پیا، معلوم ہوا کہ ہمارا پین چلا گیا. ایسا کوئی طریقہ کہ بس ایک چھوٹا سا کام کریں اور یہ سارے مسئلے اللہم ارادنی بسوء فارد ہو وقادنی فقد ہو، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. نہیں، ٹائم نکالنا پڑے گا، زحمت ہوگی، لیکن اس کے لیے ایوری شب جمعہ، ایام ازا 2 مہینے 8 دن ہے، اس کے بعد ذرا سا لوگ دور ہو جاتے ہیں سینٹر سے بھی اور امام باروں سے بھی. شب جمعہ، پھر بھی شب جمعہ میں کچھ نہ کچھ گیدرنگ ہوتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں ایام ازا کے بعد کی، پورا سال ایوری شب جمعہ. اگر 52 شب جمعہ یہ انگریزی سال میں، اسلامی سال میں ذرا کم ہوں گی. 3 باتیں آپ کو بتائی گئی، میں بھی ہر دفعہ دہراتا ہوں. کبھی پوری 4 تقریریں اس پر ہو جاتی ہیں، کبھی پہلی تقریر کے 4 منٹ، کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر شب جمعہ آپ کو یاد دلائی جاتی ہیں، جو اصل میں آپ کی اس شکایت کا بھی جواب ہے جو آپ نے پورے رمضان میں اللہ سے کی، اور اس پرابلم کا بھی سلوشن ہے کہ جو ایوری شب جمعہ آپ دعائے کمیل میں کرتے. قادنی فقد، جو ہمارے خلاف قید، مکر، فریب، چیٹنگ، فراڈ سے کام لے رہا ہے، یہ اسی پہ پلٹا دے. اور وہ 3 چیزیں ہمیشہ. نمبر 1 دعا. دعا کی اپنی ایک اہمیت ہے، دعا ایک پروٹیکشن. الدعا صلاح المومن، جو پیغمبر کی مشہور حدیث کہ مومن کا اسلحہ، جس سے مومن شیطان، سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی نا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو کیسے شیطان سے اپنے آپ کو بچائے؟ کہ مومن کا اسلحہ جو دعا. شیطان سے لڑنے کے لیے آپ کو میزائل نہیں چاہیے، بیکار ہے. شیطان سے لڑنے کے لیے آپ کو مثلاً وہ جو ملٹری کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں وہ نہیں چاہیے، بیکار. جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ شیطان سے لڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا کنکر چاہیے ہوتا ہے. جو شیطان کو مارنے ہم جاتے ہیں نا تو کوئی تلوار اور کوئی خنجر اور کوئی ریوالور اور کوئی پستل اور کوئی کلاشن کوپ لے کے نہیں جاتے، اس سے شیطان مرتا ہی نہیں. اتنے سے کنکری لے کے جاتے ہیں جس میں شرط یہ ہے کہ ذرا سا بھی اس کا سائز بڑا نہ ہو. اگر سائز بڑا ہو گیا تو آپ نے کنکر نہیں مارے، آپ کا حج نہیں ہوا، آپ کا احرام نہیں اترا، اگر پہلے دن یہ غلطی کی. میں مسائل تو نہیں بتانا چاہتا. تو خلاصہ یہ کہ وہاں پہ سمبولک میسج دیا کہ شیطان کو مارنے کا طریقہ دوسرے دشمنوں کے مقابلے میں الگ. اور پھر پیغمبر نے بتایا کہ اس میں ایک چیز ہے دعا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک طاقت، شکتی ہے، نیرو ہے، ایک پاور دعا. اور یہ ہر شب جمعہ دعا کی رات ہے. جو اچھا پرابلم تو مومن کے ساتھ رہیں گے. ابھی آپ نے آیت سنی کہ ایک تو ہوتے ہیں کہ پرابلم دشمنوں کی وجہ سے، ایک قرآن کہہ رہا ہم تمہیں پرابلم میں ڈالیں گے.
تم سے پہلے والوں کو بھی ہم نے ٹیسٹ کیا. ٹیسٹ کیسے کیا جائے گا؟ وَلَنَبْلِوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایک پرابلم تو آتا ہے دشمنوں کی طرف سے، ایک پرابلم آئے گا اللہ کی طرف سے. یہ ہوگا ہماری ٹیسٹنگ. ہر پڑھا لکھا مومن سمجھتا میں آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. ان سب سے بچنے کا طریقہ دعا. مگر وہی اللہ ہے، وہی دعا ہے. ہفتے کے 6 دن قبول نہیں ہے تو شب جمعہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ نے شب جمعہ بنائی اسی کے لیے. اور یہ میری فیلڈ نہیں ہے، نہ مجھے یہ پتا، لیکن میں فون وون رکھتا نہیں ہوں. کئی دفعہ مومنین نے کہا کہ مولانا ہم آپ کو ایک آئی فون لا کے دیتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آئی فون کیسے استعمال ہوتا. مولانا آپ کو واٹس ایپ پہ ہے؟ ہم نے کہا واٹس ایپ ہوتی کیا چیز ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم اس کو کیسے آپریٹ کیا جائے. اور میری ایج کے جو لوگ آئی فون رکھتے بھی ہیں کچھ لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اس کے فیچر کچھ نہیں پتا، 2 یا 3 چیزیں معلوم ہیں. بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا خزانہ بھرا ہوا ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے اس پہ بولنا ہی نہیں چاہیے، جو میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو مجتہد کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سے ہر آدمی دخل دیتا، ہر آدمی فتویٰ دینے کو تیار ہوتا ہے، ہر آدمی قرآن کا انٹرپریٹیشن کرنے کو تیار، ہر آدمی حدیث لانے کو تیار، وہاں تو حرام ہے. یہ مرجع کا اور مجتہد کا شعبہ جو اس کے اندر ماہر ہے، صرف انہی کو دوسروں کے لیے حرام کا لفظ آیا ہے، پھر بھی ہر آدمی دخل دیتا. تو وہ تو حرام بھی نہیں ہے. اگر میں کوئی آئی ٹی کی مثال دوں تو حرام بھی نہیں. تو ذرا سی ایک آدھ میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. تو دعا دعا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب اس کا یہ ربط کیا بنا اس جملے کا بھی آتا ہے. وہی دعا 6 دن آپ کی پوری نہیں ہو رہی، اور وہی اللہ ہے، وہی الفاظ ہے. آج شب جمعہ مانگیں گے قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے بس ایک سسٹم بنایا ہے کہ جس میں جگہ کی بھی اہمیت ہے. آپ کو پتا، آپ دعا مانگنے کربلا جاتے، یہ جملہ بھی شاید کل بیان کرنا پڑے چوتھے امام کے حوالے سے. وہ دعا کیا یہاں سبا سینٹر میں پوری نہیں ہوگی جس کے لیے کربلا جا رہے ہیں. کربلا کچھ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، زیادہ تو زیارت کے لیے، لیکن کچھ پرابلمز کے لیے بھی جاتے ہیں. کینسر کا مریض ہے اس کو لے کے گئے، بے اولاد عورت ہے گئی. کیوں؟ جگہ بدلنے سے نہیں، کچھ خاص جگہیں دعا کی طاقت بڑھ جاتی. اسی طرح کچھ خاص راتیں ہیں، اس میں ایک شب جمعہ. اب میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ دعا جو ہے نا، یہ شیطان سے بھی ہم کو بچاتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے پرابلم آ رہے ہیں. اچھا، ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دن میں کتنی بلائیں ہماری طرف آ رہی تھی جو ہماری دعا کی وجہ سے اللہ نے روکی. یہ دعائے کمیل کے شروع میں بھائی جو پریشانی آپ پر آئیں اور اللہ دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو دور کر دیا، وہ تو آپ کو معلوم. لیکن جو پریشانیاں چل چکی تھی آسمان سے، آپ کے گھر میں آنے والی تھی، آپ نے آج رات دعا مانگی، اللہ نے اس کو وہیں سے واپس بلا لیا، وہ آدھے راستے سے یو ٹرن مار کے چلی گئی بلا. اچھا، یہ لفظ بلا بھی آپ کو کنفیوز کرے گا. عربی میں بلا کہتے ہیں امتحان کو. اب یہ اردو میں تو بلا کہتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا میری بیوی تو ایک بلا ہے. بلا وہ اردو میں تو اس کا مفہوم ہی کچھ اور، لیکن عربی میں بلا کے معنی امتحان. اردو میں اس سے ڈرائیو کر کے ایک لفظ آتا ہے ابتلا. اذا ابتلا ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا. لنبلونکم، یہ بھی نبلونکم بلا. تو بلا کے معنی امتحان. اگر میری زبان پہ آج کی تقریر میں بلا ہے تو اس سے مراد امتحان. کتنی آتی ہیں بلائیں؟ آ رہی ہیں، چل چکی، اور معلوم ہمارے گھر کے دروازے تک پہنچی ہیں اور اللہ نے واپس بلا لیا. کیوں؟ ہمارے گھر میں کسی نے دعا مانگی. مشہور حدیث ہے نا، حضرت موسیٰ کے بارے میں مشہور ہے. اللہ نے کہا موسیٰ بہت احتیاط کرو. کب؟ جب حضرت موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا. کہا موسیٰ اب تمہاری ماں دنیا سے گئی ہیں، اب تمہیں زیادہ محتاط ہونا. کیوں؟ کہا کتنی ہی امتحانات اللہ تمہارا لیتا تھا، تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے وہ آدھے راستے سے وہ امتحان واپس لے لیا جاتا. وہ دعا، ماں وہ واحد عورت ہے نا، عورت نہیں، ماں وہ واحد پرسنالٹی جو اگر آپ کے لیے دعا کرے گی تو کبھی آپ پر احسان نہیں جتائے گی. ورنہ باقی جو لوگ آتے ہیں وہاں کندھا ہلا کے کہتے ہیں مولانا میں گیا تھا اس سال عمرے پہ، ایک طواف میں نے آپ کے لیے بھی کیا تھا. کوئی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ خاص آ کے بتائیں. وہ میں نے نماز شب پڑھی تھی، اس میں آپ کا بھی نام لیا تھا میں نے. ہو سکتا ہے وہ سنسیئرٹی سے کہہ رہا ہو، لیکن ماں کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گی. وہ رات کے 2 بجے بھی آنکھ کھلے گی تو آپ کے حق میں دعا کر رہی ہوگی. تو وہ کتنی بلائیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ مولانا میں نے 100 دعائیں مانگی، صرف 5 قبول ہوئی. وہ 5 تو قبول ہوئی ہیں،
لیکن وہ جو 95 دعائیں اس کی وجہ سے جو دوسری بہت سی بلائیں آپ کے گھر آنے والی تھی جو رک گئی ہیں. یہ دعائیں کمیل میں بھی فقرہ ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ آج مجھے پتا ہے ویک ڈے کی مجلس ہے, بہت لمبی بات نہ ہو. تو دعا, یہ آج شب جمعہ جو آ گئی بلا وہ آپ نے دیکھ لی, جو نہیں آئی, اور وہ دعا کی طاقت. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ دعا کے حوالے سے ہمارے پاس ایک میسج اور ہے کہ کبھی کبھی عبادت میں اور دعا میں, جیسا دعا بھی عبادت بلکہ حدیث ہے نا, دعا مخ العبادت, ہر عبادت کی جو جان ہے, جو روح ہے, وہ دعا ہے. اگر آپ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. دعا کا مطلب ہے کہ آپ نے مانا کہ ساری کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں. تو خیر, تو دعا جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے. عبادت کا کنسنٹریشن بہت اہم. اب علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرنا, شیطان کی بات نہ ماننا. یہ اکثر میں ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا ہوں, چوتھا امام میرے ذہن میں ہے, یعنی ان کے واقعات. حضرت یحییٰ کی ملاقات ہوئی شیطان سے. یحییٰ بہت مقدس نبی مانے جاتے ہیں, ہر نبی معصوم ہوتا ہے, لیکن یحییٰ کی عبادت, جان دا بیپٹسٹ, وہ نبی ہے کہ جس کا احترام کرسچینٹی بھی کرتی ہے اور اسلام میں بھی ان کا بہت احترام. اور پہلی محرم کی مجلس جب میں پڑھتا ہوں چاند رات کی, جناب یحییٰ کا ذکر ضرور آتا, کیونکہ معصوم نے بار بار کہا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ میچنگ حالات میں اگر کسی کی ہے تو یحییٰ کی اور ہمارے آقا حسین, ہمارے جد امام حسین. انبیاء میں یحییٰ اور حسین یہ ایک ایسا جوڑا ہے, یہ ایک ایسا پیئر ہے کہ ان کی حالات بہت زیادہ. اور حضرت یحییٰ کی شہادت پر بھی کس انداز سے خون جاری ہوا اور پھر اللہ نے انتقام لیا, 70,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے یحییٰ کے خون کے بدلے میں. اور امام حسین کو بھی آج ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ, آقا حسین سلام ہو, آپ کے خون کا بدلہ ابھی اللہ کو لینا. پورے کربلا کے سفر میں, میں روایت پڑھ رہا ہوں, وقت نہیں ہے کہ پورے ریفرنسز دوں, پورے کربلا کے سفر میں امام مظلوم جناب یحییٰ کو بہت یاد کرتے تھے. انبیاء میں سے جناب یحییٰ کا ذکر بہت کرتے تھے کیونکہ وہ مظلومانہ طور پر ایک ڈانسر کی وجہ سے شہید کیے گئے. وہ جو سارے واقعات ہیں, آپ ویسٹ میں ہیں تو آپ کو زیادہ معلوم. یہ جناب یحییٰ بہت ہی مقدس, جو حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے سے ان کی خبر دے رہے تھے اور ان کا تقویٰ پرہیزگاری مشہور. شیطان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی. حضرت یحییٰ نے شیطان سے پوچھا کہ اے شیطان, ہر مومن اور مومنہ کے لیے یہ حکم ہے کہ ہر وقت, ابھی علم عہد علیکم یا بنی آدم کی آیت میں نے اسی لیے تلاوت, ہر وقت الرٹ بیٹھو, ہوشیار بیٹھو. شیطان کسی وقت بھی تم پر کہیں سے اٹیک کر سکتا ہے. فکادنی فکد ہو, وہ مکر و فریب سے کام لے گا. کبھی اپنے آپ کو شیطان سے پروٹیکٹڈ محسوس نہ کرو. حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ ایک دفعہ جا کے کہا خداوندہ یہاں میں آتا ہوں, اپنی قوم کے مسئلے لے کے آتا ہوں, تجھ تک پہنچاتا ہوں, تو اس کا رپلائی دیتا, اور جو تورات کی آیتیں تجھے نازل کرنا ہے وہ تو مجھے دیتا, میں قوم تک پہنچاتا ہوں. تو مسئلہ میرا کام جو ہے, میں ایک میڈیم ہوں نا بیچ میں, قوم کے مسئلے تجھ تک پہنچاؤں, تیرے آرڈر وہاں تک پہنچاؤں. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ پرسنلی میری تیری بات, مجھے کوئی ایڈوائس کر, مجھے کوئی نصیحت کر. تو خدا نے کہا, بہت مشہور روایت ہے, پتہ نہیں مشہور ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں نے تو کم از کم 500 دفعہ پڑھی. موسیٰ 4 باتوں کا خیال کرنا, تمہاری دنیا بھی بنی رہے گی اور آخرت بھی. خداوندہ کون سی 4 باتیں؟ یہ موسیٰ نے خاص ایڈوائز مانگی تھی اپنے لیے. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کہ تمہیں, اب وہ پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے, لیکن جلدی سے, میرے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کبھی اپنے رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا. ہاں اگر کبھی پتہ چلا کہ آج اللہ کے سارے خزانے خالی ہو گئے ہیں اور وہ ڈیفیسٹ میں چلا گیا, اور کیا وہ بینک کرپٹ ہو گیا, یا کیا آپ کے ہاں کوئی ہوتا ہے نا, کوئی آرٹیکل کوئی لاگ کمپنی سوٹ کر دیتی ہے تو اس کے بعد وہ دیوالیہ قرار پاتی ہے. جب اللہ کے بارے میں نیوز آ جائے تو ٹھیک ہے, پھر سوچنا کہ اب کل یا اس مہینے یا اس سال ہمارے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا. جب تک کہ میرے خزانے بھرے ہوئے, اور جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ میری ساری پاور ختم ہو گئی, اس وقت تک میرے غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. ہاں جب پتہ چلے کہ اللہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ملکوں میں, آپ کے یہاں نہیں, وہ بہت طاقتور کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے, وہ ہٹا دیا گیا اپنی جگہ سے, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی, ہم دیکھتے کون آیا دوسرا والا. میں مثالیں دے کے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا.
جب تک شیطان کی موت کا یقین نہ ہو جائے اس کی جانب سے 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہ ہونا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر تم شیطان سے غافل ہو گئے. فارسی کا ایک محاورہ، بھئی میں اردو بولتے ہوئے گھبراتا ہوں یہاں پر کہ لوگوں کی سمجھ میں اردو نہیں آ رہی تو فارسی کیا بولوں، لیکن محاورہ کہ میرے پیر میں کانٹا چبھا، میں اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں کانٹا نکالنے کے لیے جھکا، اب جو میں نے نگاہ اٹھائی تو قافلہ 100 سال آگے جا چکا. یہ 1 لمحے کے لیے غافل ہونا آدمی کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی. تو شیطان سے 1 لمحے غافل نہ ہونا. اب یہ اسپیشل نصیحت ہے. تو جناب یحییٰ اللہ کے نبی معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے. ترک اولا تو ہوتا ہے نا انبیاء سے، آدم سے لے کے نوح سے لے کے باقی حضرت داؤد، قرآن میں پورا واقعہ. تو یحییٰ نے کہا کہ شیطان یہ بتا دے کہ کیا کبھی کوئی میں ایسا کام کرتا ہوں جس سے تو بہت خوش ہوتا ہو. ایک فارمولہ، ہمارے جس کام سے شیطان ناراض ہوگا اس سے اللہ خوش ہوگا، جس کام سے شیطان خوش ہوگا اللہ ناراض ہوگا. بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، سب پڑھا لکھا مجمع. تو پوچھا میرے کسی کام سے؟ کہا ہاں. جس دن باقی تو میرا آپ پہ بس نہیں چلتا، اتنے مقدس متقی بھی ہیں، نبی کے لیے لفظی صحیح نہیں ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے. معصوم تو ہیں لیکن باقی انبیاء کے مقابلے میں حضرت یحییٰ کی عبادت مشہور. جیسے 12 امام، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا ایک ہی چیز ہے نا، لیکن مولا علی کی عبادت باقی تمام ائمہ سے زیادہ ہے اور اس کی میچنگ ملتی ہے صرف چوتھے امام کی عبادت، یا پہلے علی کی عبادت یا بیچ والے علی کی عبادت. پہلا علی امام علی، بیچ والا علی چوتھے امام. عبادت میں روایتیں ہیں، آقا حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، آقا حسین کی بہن کا نام بھی فاطمہ ہے، آقا حسین کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ. شہزادی کونین ماں فاطمہ کبریٰ بیٹی ہیں، لیکن ایک جناب زینب کی چھوٹی بہن فاطمہ بنت علی. تو آقا حسین کیا ماں بہن بیٹی تینوں کے نام فاطمہ ہیں. آقا حسین کی شہادت کے بعد یہی فاطمہ یعنی چوتھے امام کی پھوپھی وہ گھبرا کے جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس گئی. یاد آ رہے ہیں ہم کو جابر ابن عبداللہ اس لیے کہ 40 کی زیارت دنیا بھر کے مومنین تیاری کر رہے ہیں جابر کی وجہ سے. پہلے ظاہر تھے وہ، اور حدیث کے ساتھ وہی جابر کا ایک تحفہ کہ جا کے کہا کہ آپ میرے نانا کے بھی صحابی ہیں اور میرے بابا کے بھی صحابی ہیں، بہت ایجڈ ہو گئے تقریباً نابین. روکے جا کے میرے بھتیجے کو سجاد کو، وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ مجھے ان کی زندگی کے بارے میں خطرہ ہو گیا. یہ وہ بیٹی کہہ رہی ہے علی کی جس نے علی کی عبادت دیکھی. اور پھر وہ جابر گئے اور وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں تو جابر نے کہا کہ میں نے آپ کے بابا دادا کی عبادت بھی دیکھی، آپ اتنی عبادت. تو عبادت میں معصومین میں کوئی بھی کم ہوگا نہیں، معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن خود اس خاندان میں مولا علی کی عبادت اور چوتھے امام کی. تو یہ بار بار میں یاد دلا رہا ہوں کہ میں موضوع سے بظاہر کبھی ہٹتا ہوں لیکن میرے ذہن میں چوتھا امام ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء میں بھی ہر نبی عبادت گزار مگر یحییٰ جیسی عبادت. تو شیطان نے کہا کہ پوچھا انہوں نے کہ کوئی میرا عمل تجھے خوش کرتا ہے؟ باقی تو وہی بات کہ صرف ایک عمل ہے جس رات کو آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. حضرت یحییٰ نے کہا کہ میں تو حلال ہی کھاتا ہوں نا، نبی کے ہاں تو کوئی حرام چیز نہیں. اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا واقعہ، یہ مشہور واقعات ہیں نا، بہلول دانا کا واقعہ کہ جب وہ اپنے زمانے کے ایک سو کارڈ عالم سے ان کا مناظرہ ہو گیا، کتنا کھاؤ کتنا سو کتنا بولو. تو عالم نے تو کہا کم کھاؤ، رسول کی حدیث. کہا غلط ہے تمہارا جواب، جتنا چاہے کھاؤ لیکن یہ خیال کرو کہ حلال کھاؤ. حرام ایک قطرہ شراب بھی ہو تو گناہ ہے، حلال آپ پورا زمزم کا ٹینک پی جائیے تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. تو یہ مقدار کی بات نہیں ہوتی، حلال و حرام پہلے. تو جناب یحییٰ نے کہا ہمارے یہاں یہی تماشے ہوتے ہیں، کم کھاؤ نہیں، کم کھاؤ سیکنڈ اسٹیج ہے. یہ دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ. پہلا اسٹیج ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام، یہ چیک کرو. تو جناب یحییٰ نے کہا میں تو حلال کھاتا ہوں. اور خود کہہ رہا ہے شیطان جب کبھی آپ رات کو پیٹ بھر کے کھاتے یعنی کئی سال میں ایک دن، 6 مہینے میں ایک مرتبہ، اتنی تو رعایت ملنی چاہیے نا آدمی کو. تو یحییٰ چونک کے گھبرا کے کہتے ہیں اس سے تو کیوں خوش ہوتا؟ کہا کہ جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو اس رات جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کا کنسنٹریشن پورا نہیں ہوتا نماز کی جانب. جب پیٹ میں
بہت زیادہ کھانا پہنچ جائے، تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ پہنچ جائے تو آدمی سے پھر عبادت کی بھی نہیں جاتی۔ ہمارے یہاں تو رمضان میں نے دیکھا ہے، اب کچھ رواج ہوا ہے لیکن ابھی بھی ہے۔ میں ماہ مبارک رمضان میں کراچی میں بہت لیکچر دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا افطار سے پہلے آپ کی تقریر سن لی جاتی ہے، افطار کے بعد پیٹ میں جو ہے نا وہ اتنی گرانی ہوتی ہے پھر نہیں سنا جاتا کچھ۔ تو یہ ایک فطری بات ہے جو بہت زیادہ آپ کھا لیں، یہی سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ پورا سال جس عبادت میں آپ لگے کنسنٹریشن کم ہوتا۔ یحییٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، انہوں نے قسم کھائی کہ قسم بخدا آج کے بعد زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور شیطان نے بھی قسم کھائی، قسم بخدا آج کے بعد کسی کو اپنا سیکرٹ نہیں بتایا کروں گا۔ تو خیر یہ شیطان کا ایک سیکرٹ ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، یہ اسی کو آیت کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اور چوتھے امام کا پیر شیطان نے آ کے کاٹا، تب کہا انت زین العابدین، دونوں کو ملا رہا ہوں۔ اور چوتھے امام کی نمازوں کا کنسنٹریشن، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، امام نماز پڑھنے پتہ نہیں چلتا، ایسا کنسنٹریشن۔ بیٹا کنویں میں گر جاتا ہے پانی میں، چوتھے امام نماز میں لگے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ عبادت کا کنسنٹریشن بہت اہم ہے، اور اتنا ہی اہم ہے دعا کا کنسنٹریشن۔ دعا بھی پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے۔ شب جمعہ، دعا، الم اعہد، یہ ساری باتیں آج جمع ہو رہی ہیں۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عبادت میں بھی امام نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ نمازیں پڑھو اور توجہ نہ رہے، اس کے مقابلے میں کم پڑھو۔ واجب تو پڑھنا ہی پڑھنا، واجب کے علاوہ کی بات ہو رہی۔ اور دعا میں بھی یہی۔ اب مولا علی نے ہمیں دعائے کمیل دی ہے جو ہم شب جمعہ پڑھتے ہیں۔ یہی مولا علی نے مسجد کوفہ میں اس مومن کو دیکھا جس کا واقعہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح کے اینڈ میں سپلیمنٹ نمبر 2 میں لکھا ہے، چھوٹا سا۔ یہی مسجد کوفہ ہے جہاں سے دعائے کمیل ہم کو ملی۔ دعائے کمیل بھی مولا نے کمیل کو 15 شعبان، شب 15 شعبان مسجد کوفہ میں دی تھی۔ اور وہی مسجد کوفہ میں ایک مومن دن کے بعد بیٹھا دعا مانگ رہا ہے فجر کے بعد، لمبی لمبی دعا، بہت لمبی دعا۔ امام نے ٹوک دیا، روک دیا، کہا جو خدا لمبی دعا قبول کرتا ہے وہی خدا چھوٹی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ کہا مولا میرے بہت سارے پرابلم ہیں۔ کہا کہ چھوٹی دعا۔ مولا بتائیے؟ کہا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال، یہ تو لازم ہے۔ ہر دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کرنا، یہ دعا نہیں ہے۔ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذنب، اور اے خدا میں توبہ کرتا ہوں ہر گناہ سے، یہ بھی دعا نہیں ہے۔ یہ دعا قبول کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر گناہ ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خود دعائے کمیل میں ہے کہ اے خدا میرے وہ گناہ جو دعا روک لیتے ہیں۔ تو پہلے 2 جملے تو دعا بھی نہیں ہے، ایک میں اللہ کی تعریف ہے اور ایک میں وہ رکاوٹ آپ نے ہٹائی ہے جو دعا کو پکڑ لے گی، پھر ہے دعا، 2 جملے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن كُلِّ خَيْرٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن كُلِّ شَرٍ، ختم بات۔ ہر خیر اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اب ساری کتنے تیرے پرابلم ہیں، کیا پرابلم ہے؟ خیر والے ہیں کہ شر والے؟ تیرا ارادہ ہے کہ فلاں بچی سے تیری شادی ہو جائے، یہ خیر کی دعا۔ تیرا ارادہ ہے کہ فلاں عورت جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کے مجھ سے شادی کرے، یہ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ۔ یہ ہو رہا ہے آج کل فیس بک کے اوپر، تو یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ فیس بک غالباً شوہر اور بیوی کے سیپریشن کا اتنا ہی بڑا ذریعہ بن گیا۔ اب فیس بک سے میری مراد ہے سوشل میڈیا کی ساری چیزیں، اتنا ہی بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ جو سورہ بقرہ میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کا واقعہ آیا تھا جو جادو کے ذریعے سے شوہر بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ خیر میں کہاں چلا گیا، ذرا کھسک گیا اپنے موضوع سے، واپس آتا ہوں۔ تو دعا خیر ہے، اچھی چیز ہے، اس میں آ گئی 500 چیزیں بھی آپ نے اللہ سے مانگی، ایک چھوٹے سے جملے میں آ گئی، اسأل اللہ من کل خیر۔ اور اگر جو چیز سے آپ دعا کر رہے ہیں وہ کوئی برائی سے بچنا چاہتے ہیں، بیماری نہ آئے، اولاد پہ کوئی پرابلم نہ آئے، مثلا شادی شدہ لائف میں کوئی ڈومیسٹک پرابلم نہ ہو، اعوذ باللہ من کل شر، دو وہی مولا جو دعائے کمیل سکھا رہے ہیں، وہی مولا ہی چھوٹی سی دعا۔ دعائے مشلول بھی مولا ہی نے سکھائی ہے نا اس بچے کو جو پیرالائز تھا۔ یہ امام علی۔ اب آئیے چوتھے امام۔ دعا کا لفظ جب کبھی آئے گا اسلام میں، ذہن میں سب سے پہلے چوتھا امام آئے گا، امام علی بھی نہیں آئیں گے۔
کیونکہ صحیفہ کاملہ کے صورت میں چوتھے امام نے ایک ایسا ٹریجر یا ایسا خزانہ ہم کو دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ صحیفہ کاملہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہمارے سارے مسئلوں کا حل. دعا اور چوتھے امام. جو عموماً چوتھے امام کے مجالس میں اسی موضوع پہ بات کی جاتی ہے، کیونکہ ہر امام دعا ہر امام مانگتا تھا. ہمارا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ باقی 11 اماموں کے پاس دعائیں نہیں ہیں، یہ بہت کم ہے، لیکن دعا کو اللہ نے اس طرح سے چوتھے امام کے ساتھ مخصوص کر دیا. شب جمعہ دعا پہ بات کر رہا ہوں، اور چاہے 26 محرم ہوگی یہاں کے کیلنڈر سے، یعنی سجادیہ کی وجہ سے بھی چوتھے امام پہ بات کر رہا ہوں. دعا. اب آئیے، یہی چوتھے امام ہیں جو صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہم کو دے رہے ہیں. کتنی لمبی لمبی دعائیں، کچھ چھوٹی بھی ہیں. چلیں اور چھوڑیں. دعائیں ابو حمزہ الصومالی، اسلام کی اہم ترین دعاؤں میں سے ایک دعائے ابو حمزہ الصومالی، جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے. صرف شب قدر میں ہمارے لوگ پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں ایک رات. لیکن میں نے ان اساتذہ سے علم حاصل کیا حوزے میں جو ساری زندگی نماز شب کے قنوت کے آخری رکعت کے اندر پوری دعائے ابو حمزہ الصومالی پڑھا کرتے ہیں پوری زندگی. ہمیں تو 40 مومنین و مومنات کے نام لینا مشکل ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی ہم لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں ذرا سا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے نا، کہ باپ ماں دادا دادی. لیکن باقی نماز شب کا آخری رکعت کا قنوت شارٹ سے شارٹ ہم کرتے. لیکن وہی فارمولہ کہ کنسنٹریشن ختم ہو رہی ہے تو مختصر کرو. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک طرف اتنی لمبی دعا، دوسری طرف سعید ابن مسیب راوی بحار الانوار میں علامہ مجزی نے لکھا کہ میں خانہ کعبہ کے حج کے لیے گیا. میں نے دیکھا ہجر اسماعیل میں کوئی نوجوان سجدے کے عالم میں. ہجر اسماعیل اس یو شیپ دیوار کا نام ہے جو آج کل بہت پاپولر ہو گئی، اتنا کہ وہاں پہ لوگوں کی کیوں لگتی ہے، 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے صرف اس بات کے لیے کہ 2 رکعت نماز کا ٹائم ملے. باقاعدہ حکومت نے اس میں گیٹ بھی لگا دیے. پہلے تو وہ کھلا تھا، کیوں میں کھڑے ہوئیے، اور جب 2 گھنٹے کے بعد اندر جائیں گے 5 منٹ کے بعد وہ شرطے آ جائیں گے، پولیس والے باہر نکلو باہر نکلو. ان کی بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے بہت بڑی کیوں اس کے پیچھے مردوں سے زیادہ عورتیں تڑپتی ہیں، کیونکہ اس یو شیپ دیوار میں اولاد کے لیے ہر دعا قبول. اور ریزن حضرت حاجرہ کے قبر اسی کے اندر. حاجرہ کون؟ جن کے اسماعیل سے مکہ بنا. خیر، تو یہ تو میں نے تھوڑا بتایا کہ وہ بہت اہم دعا، بہت اہم جگہ ہے دعا کے لیے. چلیں، آپ میں سے بہت سے لوگ عمرے حج پر بھی جاتے ہیں، تو ایک عمرے اور حج کا مسئلہ بتا دوں. جب میں کسی اپنے قافلے کے ساتھ، میرا اپنا ایک گروپ ہے، میں نہیں بناتا ہوں، بناتے کچھ اور لوگ ہیں، لیکن میں 50 سال سے ان کے ساتھ جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے. وہاں جا کے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ خانہ کعبہ دیکھو، یہ بتاؤ کہ یہ ائمہ کی طرح ہے کہ انبیاء کی طرح؟ تو پہلے تو لوگ چکرا جاتے ہیں، کعبہ سامنے ہے ان کے. مولانا اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا سوال کا مقصد یہ ہے کہ ایک اسلام نے ائمہ کے لیے ہم کو فارمولہ دیا ہے، یاد رکھیے گا جب عمرے پہ جائیں گے تو کام آئے گی یہ بات، اور ایک رسولوں کے لیے فارمولہ دیا. اماموں کے لیے کیا دیا ہے کہ اولنا اوسطنا آخرنا کلنا، سب کے سب ایک ہیں، صغیرنا و کبیرنا سواؤن، ہمارا چھوٹا بڑا سب برابر، کوئی فرق نہیں. 5 سال کا بھی اگر کوئی امام ہو تو وہ اتنا ہی علم اور عصمت رکھتا ہے جتنا 65 سال کا چھٹا امام، کوئی فرق نہیں. اور ایک ہے رسول، تیسرے پارے کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسول ہیں سب برابر نہیں، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تو رسولوں کے اندر برابر نہیں ہے، فضیلت ہے. امام میں سب برابر. میں کہتا ہوں خانہ کعبہ امام کی طرح ہے کہ رسول کی طرح؟ یعنی آپ کہیں تو کعبہ، کہیں سے بھی پکڑ لو اس کے پردے کو، کہیں بھی چلے جاؤ، کسی جگہ پہنچ جاؤ، کسی دیوار سے اپنے آپ کو مس کر لو تو چاروں طرف کعبہ نہیں. وہ رسولوں کی طرح ہے، کعبے کی ایک دیوار دوسری دیوار سے زیادہ فضیلت رکھتی. جگہ ہیں کعبے میں کہ یہاں ثواب زیادہ، یہاں ثواب کم. حجر اسود تو ہر آدمی جانتا ہے لیکن وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. حجر اسود بھی میں نے کہا مجھے پڑھنا تھا ایک واقعہ، لیکن مشہور چوتھے امام نے ہی تو حجر اسود رکھا تھا. 2 واقعات ہیں. جب چوتھے امام کی امامت پر اختلاف ہوا تو حجر اسود سے جا کے گواہی لی. دوسرا واقعہ، جب خانہ کعبہ کو جلا دیا گیا حجاج ابن یوسف نے اور دوبارہ کعبہ بنایا تو حجر اسود کس نے رکھا؟ چوتھے امام نے. اور ان کے بیچ میں تیسرا واقعہ، جب بنو امیہ کا
کراؤن پرنس، بعد میں وہ خلیفہ بنا، اس وقت ولی عہد، وہ آیا تو کسی نے اس کو راستہ تک نہ دیا حجر اسود، چوتھے امام آئے، سارا مجمع جو ہے وہ ہٹ گیا اور چوتھے امام پہنچے. تو چوتھے امام اور حجر اسود یہ خود اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سجادیہ کے مجلسیں ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں چوتھے امام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. سارے چوتھے امام کے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں، میرے ذہن میں ہیں، اس کو رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ حجر اسود کا ثواب ہر ایک کو پتہ، لیکن وہاں کون جا سکتا؟ اس کے لیے آپ کو وہ جو کیا ہوتا ہے، یہاں آپ کے یہاں ایک ہے نا سلسلہ ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ WWE، ہمارے زمانے میں اس کو WWF کہتے تھے. وہ مارتے دھاڑتے چھلانگے لگاتے اچھلتے آتے ہیں. ایسی ٹریننگ لے کے جائیں تو آپ حجر اسود تک پہنچ جائیں گے. 2 کے کندھے توڑیں گے، 4 کی ٹانگیں توڑیں گے، 1 کی گردن توڑیں گے، 1 کا سر توڑیں گے تو وہاں پہنچیں گے. آج کل تو وہاں یہی جمناسٹک کا مظاہرہ ہوتا. تو خیر، کیونکہ یہ بھی ایک واقعہ کہ چھٹے امام نے کہا کہ میرے دادا پہنچ جاتے ہیں اور میں نہیں پہنچ پاتا ہوں، کیونکہ فرق ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ تو معلوم ہے. اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اندر اور ایک دیوار کی فضیلت دوسرے سے زیادہ ہے. تو دعا کے اعتبار سے اہم ترین جگہ جو ہے وہ حجر اسود کے بعد ہے مقام ابراہیم، بٹ ناٹ وہ مقام ابراہیم نہیں جو آج آپ کو نظر آتا ہے، ایکچوئل مقام ابراہیم، اوریجنل. ایک جملہ اور سن لیجئے کیونکہ یہ شب جمعہ کا دوسرا میسیج ہے، لیکن شاید اس کا وقت نہ ملے. وہ یہ ہے کہ جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ آئیں گے تو تڑپ رہے ہیں آج کل کربلا کا انتقام لینے کے لیے، لیکن امام زمانہ ظاہر ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ مکے میں ظاہر ہوں گے، خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلا کام مقام ابراہیم کو اس کی اوریجنل جگہ پر پہنچائیں گے. یہ سب سے پہلا کام ہے جو امام زمانہ کو کرنا. شہزادی کے دشمنوں سے انتقام اس کے بعد، کربلا کا انتقام اس کے بھی بعد، سفیانی اور شیطان ان سب اور دجال ان سب کا قتل اس کے بعد. پہلا کام. کوئی امپورٹنس ہے اس کی؟ کوئی سگنیفیکنس ہے مقام ابراہیم کی؟ تو جو ایکچوئل مقام ابراہیم ہے جہاں آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ابھی عمرے اور حج پر نہ گیا ہو تو میری بات یہ والی بات نہ سمجھ پا رہا، لیکن مجھے آج کل 90% مجمع نظر آتا ہے کہ حج نہ صحیح تو عمرہ تو کر کے آتے ہیں. اتنا ایزی عمرے کو بنا دیا. مقام ابراہیم پہلا کام، سب سے پہلا کام جو امام کریں گے وہ ہے دعا کے لیے. اور تیسری جگہ ہے ہجر اسماعیل، گول دیوار. پہلے کتنا آسان تھا. پہلے سے مطلب یہ ہے کہ 10 سال پہلے خالی پڑا رہتا تھا. ہم لوگ 2 دن اس میں بیٹھے رہتے تھے، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی پرابلم ہوتا تھا، نہ کوئی نکالتا تھا، نہ کسی کا راستہ رکتا تھا، خالی. لیکن اب یہ پاپولر ہو گیا، اس لیے میں نے کہا کہ شاید یہ جملہ مشکل ہو جائے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اس گول دیوار میں، گول نہیں ہے وہ، سیمی سرکولر یو شیپ، وہاں پہ ایک نوجوان سجدے کے عالم میں اور ایک دعا مانگ رہا. عبدوں کا بے فنائق، مسکینوں کا بے فنائق، سائلوں کا بے فنائق، فقیروں کا بے فنائق. اب یہ اتنی آسان دعا ہے کہ ہر اردو جاننے والا سمجھ لے گا، کیونکہ اس میں ایک لفظ آیا ہے عبدوں کا، تیرا بندہ، سائلوں کا، تیرے آگے سوال کرنے والا، مسکینوں کا، تیری بارگاہ میں مسکین، فقیروں کا فقیر. اور دوسرا لفظ آیا ہے بے فنائق. یہ یوں تو ہم کو نہیں پتا، لیکن جب ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، مولا آپ پر سلام اور ان اصحاب پر سلام جو آپ کے دروازے پہ شہید ہوئے. فنا عربی میں کہتے ہیں دہلیز کو، چوکھٹ کو. تو بس ایک لفظ، باقی تو اردو ہے. عبدوں کا بے فنائق، مسکینوں کا بے فنائق، سائلوں کا بے فنائق، فقیروں کا بے فنائق. اور یہ بڑے جا رہے، پھر سر اٹھائے. میں نے پہچان لیا، یہ تو علی ابن الحسین ہے جو یہ دعا مانگ رہے ہیں اس گول دیوار میں. جہاں پتہ نہیں، جب لوگوں کو چانس ملتا ہے نا تو کتنی لمبی لمبی لوگ دعائیں مانگتے ہیں. یہ اتنی سی دعا جو بچے کو بھی 1 منٹ پہ یاد ہو جائے. جب امام وہاں سے فارغ ہوئے اور باہر آئے وہ گول دیوار سے، میں نے پوچھا کہ کون سی دعا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جیسے تیر جا کے نشانے پہ لگتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے یہاں آ کر، جگہ بھی ہے اس میں، یہ دعا مانگو، دیکھو تمہارا مسئلہ کیسے حل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بہار الانوار میں علامہ مجلسی چوتھے امام کے حالات میں یہ روایت لکھتے، کہتا ہے اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی پرابلم مجھے پیش آئے
یہ اتنی سی دعا میں نے پڑھی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آج کل وہاں پہ جانے دیتے ہیں اور اتنا ٹائم تو دیتے ہیں 5 منٹ کہ آپ یہ دعا کیا 10 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں. لیکن بات میں یہ کہہ رہا تھا جو دادا علی کی خصوصیت ہے وہ پوتے سجاد کی خصوصیت. لمبی دعا بھی دی اور چھوٹی دعا بھی دی اور یہ کہہ کر دی کہ کنسنٹریشن اگر دعا میں ختم ہو رہا ہے تو مختصر دعا مانگو. اور اسی طرح چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ اور ابو حمزہ سمالی جیسی دعا دی اور یہ مختصر سی دعا ہم کو ٹیچ کی، تعلیم کی. آپ کے مسئلے حل ہوں گے. تو شب جمعہ دعا بہت بڑی طاقت ہے دعا میں، آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اگر آپ ایک جملہ کہہ دیں تو جملہ سنتے ہی رسول خدا ہو کہ امام آپ کے گھر سے اٹھ کے چلے جائیں گے اگر ایک جملہ آپ کہہ دیں. اور کیا جملہ کہہ دیں کہ فی الحال تو مولانا مجھے کوئی ایسا کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ملعون ہے جسے 40 دن میں کسی ایک پرابلم کو فیس نہ کرنا پڑے. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے جس کو مجھے کل واضح کرنا ویسے ہی میری پلاننگ میں تھا. وہ یہ ہے کہ بہت سے لفظ اردو کے اندر آئے تو عربی میں لیکن اردو میں آ کے اس کے میننگ بدل گئے. اب اگر آپ یہ پڑھیں عربی کا جملہ اور میننگ اردو والے لیں گے تو کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. مثلا فتنہ، ہمارے یہاں اردو میں فتنے کا مطلب ہی فساد ڈالنے والی چیز، عربی میں یہ مطلب نہیں. بلا وہ تو میں نے تھوڑا بتا دی. اسی طرح سے یہ لفظ ملعون ہمارے یہاں یہ ذرا سا کرسنگ کے معنی میں، کسی کو کرس کرنا. عربی میں تو یہ معنی نہیں ہے ملعون کے. ملعون کے معنی ہے لفظی معنی کٹنا، کسی چیز کو کاٹنا. شوہر اور بیوی کی طلاق کا ایک طریقہ ہے لعان، جو رشتہ کٹتا. تو ملعون کا مطلب ہے رحمت خدا جہاں سے کٹ گئی، یہ ہے مطلب. لیکن اب ہمارے ہاں ملعون تو ایک طرح گالی کے برابر سمجھا جاتا ہے. تو یہ امام کی حدیث میں جو لفظ ملعون آیا ہے عربی کا لفظ، اردو کا نہیں. شہید باقر صدر نے کہا تھا کہ قرآن جب پڑھو تو پنجابی یا اردو میں مت پڑھو، عربی میں پڑھو. اللہ رقیب ہے. رقیب پوری اردو شاعری بھری ہے رقیبوں سے جھگڑا کرنے میں. اسے قتل کرو، مارو، گلا اس کا گھونٹ دو، کسی طرح اسے نکال باہر کرو. رقیب. اور قرآن میں رقیب اللہ کہہ رہا ہے اور نام ہے اللہ کا رقیب. کیونکہ رقیب عربی میں کہتے ہیں کہ محافظ کو، کسی کے پروٹیکٹر کو. اب اردو میں اس لیے وہ رقیب بن گیا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اس کو بچاتا ہے تو ہمارا دشمن، ہم اس کو دشمن مانتے ہیں. خیر یہ اردو تو مجھے نہیں سکھانا آپ کو، مجھے تو دین کا پیغام. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے ملعون، یعنی 40 دن اگر تمہارے گھر میں کوئی پرابلم نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت خدا تمہارے گھر میں نہیں. اب وہ مشہور واقعات، 2 واقعات بہت مشہور ہیں. ایک میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں ٹورنٹو میں، کچھ لوگ آن لائن سن لیتے ہیں تو میں اتنے جلدی ریپیٹ نہیں کروں گا. اور ایک واقعہ میں 30 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آیا ایک مومن کہ یا رسول اللہ بہت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر پہ آئیں. لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں، اب ہماری کیا حیثیت ہے. اب میں تو قبول نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ میں اس اسٹیج پر آ گیا ہوں کہ جہاں ہمارے ڈاکٹرز نے ان کو منع کر دیا. خیر ویسے ہی عمر بھی ایسی ہے، بیماریاں بھی ایسی ہے کہ میں آدھے سے زیادہ تو قبر میں جا چکا ہوں. تو بہت ساری چیزوں میں مومنین کا تعاون ہے تو کام چل رہا. میرے جتنے بھی ساتھی ہیں نا وہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے. میں بھی بیٹھا ہوں انہی کے ساتھ اللہ سے اچھی امید کر کے کہ برزخ میں ہم لوگ وادی السلام میں جمع ہوں گے. تو بہت ساری چیزوں میں میں مومنین سے معذرت کرتا ہوں. اور الحمدللہ یہ سارا سلسلہ ابھی تک اسی لیے چل رہا ہے کہ مومنین بھی کوآپریشن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولانا ہم آپ کو زحمت بھی نہیں دیں گے، آپ سے کوئی بات بھی نہیں کریں گے، آپ آئیے مجلس پڑھیے اور چلے جائیے. لیکن اللہ کے رسول تو فٹ، یعنی کائنات کے سب سے زیادہ فٹ انسان. تو کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا. پیغمبر نے کہا اچھا ویسے حلال طریقے سے، صحیح طریقے سے دعوت ہو قبول کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ میری طرح کوئی پرابلم. کہا ٹھیک کل صبح ہم آ جائیں گے تمہارے یہاں ناشتے میں. خوش ہو گیا. کہا یا رسول اللہ لیکن اکیلے نہیں آئیے گا، کچھ کو لے کے آئیے گا. پیغمبر نے کہا ٹھیک، کیونکہ جب تک کہ گھر والا اجازت نہ دے آپ اپنے ساتھ کسی کو لے نہیں جا سکتے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلایا ایک آدمی کو، اپنے ساتھ پورا ٹبر لے کے آ جاتا ہے کہ جی وہ دعوت ہے. نہیں، مجلس تک کا تبرک 1 سے 2 نہیں لے سکتے آپ. بعض اب یہ لفظ بعض پہ غور کیجئے گا کیونکہ مسئلہ نہیں بتا رہا.
بعض حالتوں میں تو آپ مسجد کے اندر 2 مہر رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. بڑی اس کے اندر پابندی ہے. یہ آئے گا, یہ چوتھے امام کے حالات میں آئے گا. آج تو خالی شب جمعہ کی وجہ سے میں ذرا الجھ گیا, لیکن میں نے چاہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی چھوٹی کام کی باتیں آپ تک پہنچاؤں, تو کل آئیں گے. یا رسول اللہ اپنے صحابیوں کو لے کے آئیے گا, ٹھیک ہے. اگلی صبح پیغمبر گئے. مدینہ کی صبح بڑی پلیجنٹ ہوتی ہے, یعنی جس دن مدینہ کے اندر ٹیمپریچر 120 ہوتا ہے, اس دن بھی صبح کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے, صبح اور شام. اب وہ گئے, پرانا زمانہ ہے, آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے, جب وہ لوگ پرانے مکانات تھے, اس میں مکان حویلی ہوتی تھی, ایک کھلا صحن بھی ہوتا تھا, تو اس نے صحن میں جا کے بٹھا دیا. نماز کے فوراً بعد آئے ہیں, ابھی سورج بھی نہیں نکلا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور وہ ناشتے کا انتظام کرنے بھاگ دوڑ میں لگا. اسلام میں ایک حکم ہے, لیکن اس پہ میں بات نہیں کروں گا. گھر میں جانور پالو. اس کے گھر میں مرغیاں پلی ہوئی تھی. صبح کا وقت تھا, مرغیاں انڈا دیتی ہیں. چنانچہ ایک مرغی تھی, وہ پہلے تو جم کر کے دیوار پہ جا کے بیٹھ گئی. پرانے زمانے کی بلڈنگیں بھی چھوٹی ہوتی, بلکہ بعض روایتوں میں کہ چھوٹی بلڈنگیں یعنی ہائٹ کم ہو اس میں رہو, اور کچھ روایتوں میں جو بہت ہی ضعیف روایتیں, ہائٹ بتا بھی دی گئی ہے کہ مثلا اتنے فٹ سے اوپر نہیں رہنا. کافی مومن مجھے ملتے ہیں کہ مولانا وہ دبئی میں ہم فلیٹ دیکھ رہے تھے, بڑی مشکل سے مل رہا تھا, لیکن ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ تھا 20th فلور پہ, اور وہ جو حدیث ہے اس کے اندر 20 فلور کے اوپر رہنے کو کنڈیم کیا گیا, لیکن بہت ویک حدیث. میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے تو بہت ویک حدیث. تو خیر دیوار چھوٹی سی, جم کر کے بیٹھ گئی, اور وہاں انڈا دیا اس نے. اب وہ انڈا دیوار سے نیچے گر رہا. ہو جاتے ہیں ایسے واقعات, کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ نیچے گرے گا اور ٹوٹ جائے گا, لیکن دیوار پہ جو دو وہاں پہ کیلیں لگی ہوئی تھی, وہ انڈا اوپر سے گر کے اس کے بیچ میں پھنس گیا. گرتے گرتے دو جو کیلز تھی, وہ نیلز جو لگے ہوئے تھے, اس میں پھنس گئے. اور سب کو حیرت ہوئی. کوئی معجزہ نہیں ہے, لیکن جب ایسا کوئی ان یوزول واقعہ ہوتا ہے, وہ گھر والا باہر آ گیا, یعنی وہ تو گھر کمرے میں صحن سے کمرے میں ان آؤٹ کر رہا تھا. اس نے دیکھا سب لوگ حیران, مسکرا کے کہا, یا رسول اللہ اگر میں ان کو اپنی پوری لائف ہسٹوری بتاؤں, آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے 1 درہم کا بھی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بعض اوقات اس طرح پرابلم آ رہا ہے بالکل سر پہ پہنچ گیا, بھائی انڈا گر رہا ہے, اور بچ جاتا ہوں نقصان سے. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا, چلو اٹھو ہم لوگ اس گھر سے چلتے. وہ گھبرا گیا, یا رسول اللہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, نہ کھایا نہ پیا, کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم سے بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں, ہم کبھی بہت مجبوری میں ہوا, آدھا سلائس لیا, مولانا ہماری بیوی نے نہاری بنائی ہے اور پائے. آپ کو حیرت ہوگی, آپ کی عورتیں یہاں نہیں کرتی ہیں, لیکن انڈیا پاکستان میں عورتیں یہ کام کرتی ہیں. نہاری بنائی ہے, پائے بنائے ہیں. ایک صاحب نے تو بتایا, مولانا آپ کے آنے کے بعد میری بیوی روتے روتے بے ہوش ہو گئی کہ ساری محنت ہماری جو ہے وہ ضائع چلی گئی. آپ کی حیرت میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جہاں آپ ہیں وہاں تو تصور ہی نہیں. ہاں یہ ہوگا کہ آپ بناتے ہوں گے نہاری, خیر ایک ہی بات ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. کہ ایسے گھر میں نبی کا ٹھہرنا صحیح نہیں ہے جہاں رحمت خدا نہیں آتی ہے. تو یا رسول اللہ کل تو آپ نے دعوت قبول کر لی تھی, تو یہ آج آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا جبرائیل آئے تھے آپ کے پاس؟ کیونکہ جبرائیل تو آتے ہیں نا. کہ نہیں جبرائیل نہیں, تم خود بتا رہے ہو جس گھر والے پر کوئی مصیبت و پریشانی زندگی میں نہ آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے, وہاں رحمت خدا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہمارے گھر میں بلائیں آ رہی ہیں, فلاں بیمار ہو گیا, فلاں کا جاب چھوٹ گیا, بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا, اس کو ویزا نہیں ملا, دیٹ مینس کہ ہمارے اللہ ناراض ہے. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں, وہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے. یہ بھی ٹیسٹنگ. امام نے کہا 40 دن میں. اچھا راوی نے کہا, اب وہ امام کی حدیث پوری کر کے اس پہ نتیجے پہ پہنچ, مولا ہر 40 دن میں ایک مصیبت. کیونکہ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ ہر 40 دن میں مصیبت آئے گی تو اس کا مطلب کوئی موت. تو ایسا کون سا گھر ہے جس میں ہر 40 دن میں کوئی آدمی مرے؟ یا یہ کہ بزنس کا فیل ہو جانا, ہر 40 دن کے بعد بزنس ختم ہو, یا شوہر بیوی میں طلاق ہونا, ہر 40 دن کے بعد طلاق ہو. امام نے کہا نہیں, یہ نہیں ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی آئے. بلکہ پھر امام نے یہ ایگزامپل امام نے دی, تمہارے پاس 100 درہم آئے ایک پاؤچ میں, تم نے کاؤنٹ کیا یہ 99 نکلے, تم گھبرا گئے کہ 1 درہم کم ہے. جیسے آپ کو مثلا ایک پورا وہ اسٹیک کا نوٹس کا ملے, 100 نوٹ ہو اور 99 ہو, $100 کا نقصان ہے.
لیکن دوبارہ کاؤنٹ کیا، پتہ چلا 100 سے. کہ اتنی دیر جو تمہیں پریشانی آئی نا، یہ وہ 40 ڈیز والی پریشانی میں شامل ہے، چھوٹے بڑے مسئلے. لیکن جہاں کوئی پریشانی نہ ہو. آج کی دنیا کیا ہے؟ ڈپریشن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغام نہیں معلوم. تو اب پیغمبر اس گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے. اور جو واقعہ میں نے ٹورنٹو میں ابھی پڑھا تھا وہ تو وہی تھا کہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوئے. پیغمبر کی شادیاں بھی ایک انٹرسٹنگ موضوع ہے، کبھی سنیے گا مجھ سے. پیغمبر نے جو شادیاں کی، کچھ بیویاں پیغمبر کے گھر میں رہیں، کچھ نکاح کے فوراً بعد پیغمبر نے چھوڑ دیا. کچھ عورتیں تھیں کہ پیغمبر پیام دینے گئے اور اس سے پہلے کے بعد آگے بڑھتی اٹھ کے آگے. انٹرسٹنگ موضوع ہے. تقریباً 21 یا 22 ایسی عورتیں ہیں جن کو پیغمبر کا پیغام گیا. 9 یا 10 نکاح میں آئیں، باقی تو مسئلے رہے. وہ بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ کیا ریزن ہوا تھا، لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. آج کا نہیں. آج کا سبجیکٹ یہ ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں ہر مومن پر آئیں گی، اور جس پہ نہیں آئیں گی، جہاں سے میں نے بات شروع کی سورہ عنکبوت کی آیت، خدا کہہ رہے اس کا مطلب ہے تم جھوٹے مومن ہو. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور پیغمبر اس گھر میں 1 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے نہیں، میں نے جملہ کہا کہ اگر آپ کہیں کہ مولانا فی الحال ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بہت آرام دہ زندگی گزر رہی ہے، کوئی ہمارے گھر میں پرابلم نہیں، دیٹ مینس کہ اگر رسول آپ کے گھر کبھی آ بھی گئے تو فوراً اٹھ کے چلے جائیں. اور جہاں سے رسول جائیں گے وہاں امام علی بیٹھیں گے، جہاں سے رسول جائیں گے وہاں رسول کی بیٹی بیٹھے گی. تو گھر میں اگر پرابلم آئے تو ذرا سکون رکھیے. یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، یہ ساری چیزیں چھوڑیے، پازیٹیو تھنکنگ. اور اگر آپ اس کی کمپلیٹ مثال دیکھنا چاہیں، بالکل ایک رول ماڈل کے طور پر کوئی اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو میرا مظلوم آقا سید الساجدین ہے. سب سے بڑا امتحان اللہ نے حسین کا لیا، جو کسی نبی کا نہیں لیا، کسی رسول کا نہیں لیا، کسی وصی کا نہیں لیا، کسی ولی کا نہیں لیا، حتیٰ کسی امام کا بھی نہیں لیا. سب سے بڑا امتحان. لیکن شاید یہ جملہ میرا غلط بھی ہو، شاید صحیح بھی، لیکن سجاد کا امتحان اپنے باپ کے امتحان سے کم نہیں تھا. اور جو امتحان تھا اس پورے سفر میں کائنات کی تاریخ کا سب سے زیادہ تکلیف دہ سفر، اس پورے سفر سجاد کی زبان پہ ہمیشہ ایک جملہ رہا، ساری تعریفیں اس اللہ کی. یہ جو ہم بقرعید کے دن یہ دعا پڑھتے ہیں نا 15 نمازوں کے بعد حج میں، اور یہ آپ نے آگے یہ چوتھے امام کی دعا. آپ کو معلوم ہے نا عید و بقرعید کے اندر جو نمازیں ہوتی ہیں اس میں تکبیرات ایکسٹرا پڑھی جاتی ہیں، اس میں یہ جملہ چوتھے امام کا ہے. پورے امتحان ہو رہا ہے اور چوتھا امام فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی ابلانا. ابلانا وہی بلا. ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمارا امتحان لیا. تعریفیں کی جاتی ہے جب وہ آپ کو نعمت دیتا ہے، تعریفیں کی جاتی ہے جب آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب یہ مصیبتیں آتی ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ میں چلے اللہ کی طرف سے امتحان ہے، میں صبر کر رہا ہوں. مگر یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. جب شب ہجرت پیغمبر نے علی کو بلا کے کہا تھا میرے بستر پہ سو جاؤ، ان ننگی تلواروں کے بیچ میں مولا نے کہا تھا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کہا بچ جائے گی. وہاں مولا نے سجدہ شکر انجام دی. نہیں شکر، یعنی اس کو ننگی تلواروں میں اس طرح سونا کے شہید ہو سکتے، علی نے نعمت سمجھا. اور یہاں چوتھے امام نے اس سے بڑا امتحان دیا، اور چوتھے امام نے اسے بھی تعریف پروردگار کی الحمدللہ. ورنہ شور مچانا، فریاد کرنا، ڈپریشن، ٹینشن، اللہ سے جو شروع مجلس میں نے کہا اللہم انا نشکو الیک، کمپلین کرنا، شکوہ کرنا، سب سے زیادہ حقدار چوتھے امام تھے. لیکن ہر وقت یہ تعریف کا جملہ زبان پر. اور خاص طور پر جب وہ وقت آیا جو کسی غیرت مند آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں،
کہ یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے سامنے قیدی بنا کے پہنچا دیا گیا۔ اللہ یہ دن بھی اسلامک ہسٹری میں آنا تھا کہ جگر چبانے والی ہندا کا پوتا تخت خلافت پر سینہ تان کے اس طرح بیٹھے کہ ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے، دوسرے ہاتھ میں شطرنج، اور محمد کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی بہویں بے مقنا و چادر کے ننگے سر بازوؤں میں رسیاں اس کے سامنے قیدی بنا کے کھڑی کی گئی، اور وہ ظالم اور بے حیا انٹینشنلی پرپزلی توجہ بھی نہیں دے رہا، اگنور کر رہا ہے کہ جیسے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اتنی دیر علی کی بیٹی زینب کھڑی رہی کہ گھٹنے دکھنے لگی، اور ایک مرتبہ سارے دربار میں نگاہ ڈالی، اس تشت پہ نگاہ پڑ گئی جس میں عباس کا کٹا سر رکھا تھا۔ عباس تو نہ رہا تو آج یہ دن آ گیا کہ تیری بہن کو دربار میں قیدی بنا کے اتنی دیر کھڑا کیا گیا۔ اور اس وقت دو چیزیں ایسی پیش آئیں کہ پھر یزید کو ادھر توجہ کرنا پڑی۔ ایک آج پڑھ رہا ہوں، شاید دوسری بات کل پڑھوں گا، مصائب کی روایتیں تو ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، کہ یزید نے دیکھا کہ یہ سارا قیدیوں کا گروپ ہے، ساری عورتیں ہیں یا بچے ہیں، صرف ایک مرد ہے، ایک مرد۔ ایک مرتبہ نگاہ ڈالتا ہے، پوچھتا ہے من انتا، تو ہے کون؟ میرے مظلوم آقا نے۔ دیکھیں بہت مشکل وقت ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، لٹا ہوا گھرانہ ساتھ کھڑا۔ کیا قیامت گزر رہی ہے چوتھے امام کے دل پر؟ یہ یزید کا دربار ہے۔ ابن زیاد کے بارے میں ایک بار کسی نے پوچھا تھا نا چوتھے امام سے کہ مولا، یہ بات کربلا کے بعد، میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بن کے آئے تھے، اور اس سے پہلے اس دن بھی تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل قیدی بن کے آیا۔ مولا مسلم بہت بہادر ہے، لیکن اور آئے بڑی شان سے تھے کہ رسیاں بندھی ہیں لیکن سینہ تان کے آئے ہیں، سر بلند ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید سے بات کر رہے ہیں۔ مولا آپ جو آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کا سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہے، نگاہیں زمین پہ لگی۔ میں نے مانا کہ آپ کا چچا مسلم بہت بہادر ہے، مگر آپ تو امام ہیں، ان سے زیادہ بہادر۔ ہائے سجاد، فریاد زبان پہ آ گئی، سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا۔ یہ تو دیکھ لیا کہ میرا چچا کس طرح سینہ تان کے آیا، یہ نہ دیکھا کہ وہ اکیلا اور تنہا آیا تھا۔ اور جب میں ابن زیاد کے دربار میں آیا تو محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا و چادر کے میرے ساتھ۔ غیرت مند سجاد چہرہ کیسے اٹھا، اور اب تو اس سے بھی زیادہ ذلیل شخص کا دربار ہے یزید۔ گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، پورا گھرانہ پیچھے کھڑا۔ یزید پوچھتا ہے تو کون ہے؟ مولا نے کہا نا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ یزید نے کہا مگر علی تو کربلا میں اللہ نے مار دیا۔ کہا اللہ نے نہیں مارا، تیری ظالم فوج نے شہید کیا، وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ یزید کہتا ہے دیکھا۔ اچھا اب دیکھیے، دربار میں یزید خالی اکیلا نہیں، اس کے سارے وزیر ہیں، اس کے سارے مشیر ہیں، اس کے سارے فوجی جرنیل ہیں۔ یہ نہیں، پوری دنیا سے ایمبیسیڈر آئے ہیں، ان کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ یزید کہتا ہے دیکھا اللہ نے کیسے تمہیں اور تمہارے گھر کو ذلیل کیا ہے۔ میرے مظلوم آقا نے ہتکڑی ہے، بیڑی ہے، قیدی بنے ہیں، گھر والے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن علی کا پوتا ہے نا۔ ایک مرتبہ سینہ تان کے کہا یزید الحمدللہ الذی ابلانا۔ آج کی پوری مجلس کا موضوع یہ جملہ ہو گیا، اللہ نے ذلیل نہیں کیا، تعریفیں اللہ کی، ہمیں اس قابل سمجھا کے ہمارا امتحان لیا۔ ذلیل تو تو ہوا ہے اور تیرا گھرانہ ہوا ہے کہ تو نے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب خدا اور اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ سب کے سامنے بھرے دربار میں، غیر ملکی سفیروں کی موجودگی میں، اپنے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں جملہ۔ ایک تو حکومت کا اپنا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، اور پھر شرابی کا غصہ بھی مشہور ہے۔ ایک بار غصے میں آ گیا یزید، دیکھا جلاد کو اور کہا کہ آگے بڑھ کے اس کی گردن اڑا دے۔ میرا مظلوم آقا کیا جواب دیتا ہے؟ فرماتا ہے ایحدثونی بالموت، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ بڑے غلط آدمی کا تو نے انتخاب کیا ہے۔ الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مرنا تو ہمارے گھرانے کی عادت ہے، شہید ہونا تو ہمارے لیے ایک فضیلت ہے۔ یہ اس علی کا پوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، میں موت پہ جا پڑوں کہ موت میرے اوپر آ پڑے۔ بچہ اپنی ماں سے اتنا مانوس نہیں ہے جتنا علی موت سے مانوس ہے، سجاد مرنے کے لیے تیار۔
مگر زینب کو یاد ہے کہ جب میرا بھیا آخری رخصت کے لیے میرے پاس آیا تھا تو جو آخری وصیتیں کی تھی ان میں ایک وصیت یہ تھی، زینب میں تو جا رہا ہوں، میرا سجاد تیری حفاظت میں ہے، سجاد کو ہر مصیبت سے بچانا، نسل امامت نہ ختم ہونے پائے۔ بس وہ منظر کبھی زینب بھول سکے گی؟ شہزادی کا ایک جملہ، سید ذاکر، سید عالم، سید خطیب، خواب میں شہزادی کا پیغام آتا، جب مصائب پڑھ میرے بیٹے کی رخصتی ضرور پڑھا کر، فاطمہ کے لیے مشکل ترین وقت وہ ہے کہ جب حسین مرنے کے لیے جا رہا۔ زینب کے لیے بھی مشکل ترین وقت تھا، بھیا یاد ہے، بھیا کی وصیت یاد ہے۔ علی کی شیر دل بیٹی ایک مرتبہ سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ یزید جب تک کہ علی کی بیٹی زینب زندہ ہے کوئی میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ تو ہے ہی شراب کے نشے میں، وہ تو ہے ہی حکومت کے نشے میں، کہا جلاد تو پہلے ہی ضعیفہ کی گردن اڑا دے۔ جلاد نے رخ بدلا، زینب کی جانب چلا، ایک کونے میں سفید بالوں والی فضہ بیٹھی کھڑی، یاد آ گیا 50 سال پہلے فاطمہ جب دنیا سے جا رہی تھی، مجھے بلا کے کہا تھا فضہ میں نے تجھے بہن کہا بھی ہے اور بہن سمجھا بھی ہے، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں اور میرے بچے تیرے حوالے ہیں۔ فضہ نے ماں بن کے تو پالا مگر حسن کو نہ بچا سکی، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، حسین کو نہ بچا سکی، کربلا میں لاشا پاما تیروں سے چھلنی ہوا، مگر زینب کو بچانے کے لیے فضہ سامنے آ گئی۔ کہا یزید جب تک کہ فاطمہ کی کنیز زندہ ہے میری شہزادی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ تو ہے ہی نشے میں، کہا جلاد تو پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دے۔ جلاد ادھر مڑا اور فضہ نے دربار میں دیکھا، فضہ کے ملک حبشہ کے 200 فوجی سالار بیٹھے ہوئے، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ فضہ کہتی ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری ہم وطن قتل کیا جا رہا، مجھ کو اس بڑھاپے میں تم خاموش بیٹھے ہو۔ غیرت بیدار ہو گئی، 200 ننگی تلواریں دربار میں نکل آئیں، یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ علی کی یہ بیٹی زینب بہت صابرہ، بڑے بڑے مصائب میں صبر کیا، لیکن اس وقت زینب کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیں ساری مصیبتوں میں زینب صبر کر رہی ہے لیکن اب ایک مرتبہ دل بھر آیا، مدینے کا رخ کی آواز دی، السلام علیکہ یا جدہ نانا رسول خدا، اپنی زینب کا سلام لے۔ آج ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں نکل آئیں مگر تیری بیٹی زینب کی حمایت میں ایک کلمہ کہنے والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ قبولیت دعا کا اہم ترین مرحلہ آج ہم نے طے کیا ہے۔ دعا موضوع تھا، امتحان موضوع تھا، قبولیت دعا کا اہم ترین موضوع کیا ہے؟ معتبر روایت ہے کہ آنکھ میں آنسو اتنا بھی آ جائے جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ غم حسین میں سارے گناہ معاف ہیں، ساری حاجتیں پوری۔ مصائب کے بعد خدا بندہ آقا حسین پہ گریہ کرنے والے، اب کچھ لوگوں کو نہیں گریہ آ رہا ہے، وہ ان کا مسئلہ، آقا حسین پہ گریہ کرنے والوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق ذرائع کو، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ آج شب جمعہ ہے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور بیمار اسلام کی شفا یابی کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔